آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ ٹائٹن کو ڈوبے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہیں۔ کیا اس کی وجہ ایڈمرل لنڈا ایل فیگن کو برطرف کرنا ہے؟ جیسے ہی ٹرمپ کی طرف سے اپنا اقتدار سنبھالا گیا، انہوں نے صدر کا حلف لیا۔ سب سے پہلا انہوں نے جو کام کیا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ ایڈمرل کو برطرف کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایڈمرل کیون ای لنڈے کو قائم مقام سربراہ کمانڈنٹ مقرر کیا گیا تھا۔ ان کو مستقل کرنے کے لیے ابھی انتظار ہے سینٹ سے ان کی تصدیق کا۔ اس کے بعد کیا تحقیقات کا پھر سے آغاز ہوگا اور یہ تحقیقات کب تک مکمل ہو سکیں گی، اس سب کا جائزہ لیتے ہیں اس ویلاگ میں۔ اوشن گیٹ کی ٹائٹن آبدوز کے تباہ ہونے کے لمحے کا انکشاف اس کی معاونت کرنے والے جہاز پر ریکارڈ کی گئی ایک ویڈیو میں ہوا۔ جون 2023 میں بحر اوقیانوس میں ٹائٹن نامی آبدوز کو ٹائٹینک کے ملبے کی جانب سفر شروع کیے 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ آبدوز تباہ ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں اس میں سوار تمام 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ آبدوز کے مسافر بحر اوقیانوس کی 3800 میٹر گہرائی میں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ٹائٹن آبدوز بنانے والی کمپنی اوشن گیٹ کو ادائیگی بھی کی تھی۔ ٹائٹن آبدوز میں اسے بنانے والی کمپنی اوشن گیٹ کے CEO سٹاکٹن رش، برطانوی ارب پتی بزنس مین اور مہم جو ہمیش ہارڈنگ، تجربہ کار فرانسیسی غوطہ خور پال ہنری نارجولٹ، برطانوی نژاد پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹا سلمان داؤد سوار تھے۔ BBC کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کو ٹائٹن سے متعلق ایک دستاویزی فلم ایمپولیشن دی ٹائٹینک سب ڈیزاسٹر کی تیاری کے دوران امریکی کوسٹ گارڈ USCG کی جانب سے اب تک اس معاملے میں ہونے والی تحقیقات تک غیر معمولی رسائی حاصل ہوئی ہے۔ یہ فوٹیج حال ہی میں امریکن کوسٹ گارڈ سے حاصل کی گئی کہ جس میں اوشن گیٹ کے CEO سٹاکٹن رش کی اہلیہ وینڈی رش کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ٹائٹن آبدوز کی سپورٹ شپ سے اس کے گرنے کی آواز سنتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ یہ کیسا دھماکہ تھا۔ اس ویڈیو کو امریکی کوسٹ گارڈ میں میرین بورڈ آف انویسٹیگیشن کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس نے گزشتہ 2 سال اس آبدوز کی تباہی کے پیچھے چھپے عوامل کو تلاش کرنے میں گزارے ہیں۔ ایمپولیشن دی ٹائٹینک سب ڈیزاسٹر نامی اس دستاویزی فلم میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ سبمرسیبل یعنی زیر آب بھیجی جانے والی ایک ایسی آبدوز جسے سطح پر موجود جہاز کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا کاربن فائبر اس سفر سے 1 سال پہلے ہی خراب ہونا اور ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹائٹن آبدوز کی معاونت کے لیے سطح پر موجود جہاز اس وقت بھی اس آبدوز کے ساتھ ہی تھا کہ جب اس نے بحر اوقیانوس کے گہرے پانیوں میں موجود تاریخی ٹائٹینک جہاز کے ملبے تک پہنچنے کے لیے اس سفر کا آغاز کیا، یعنی جب چھوٹی آبدوز نے غوطہ لگایا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اوشن گیٹ کے CEO کی اہلیہ وینڈی رش، جو اسی کمپنی کی ڈائریکٹر تھیں، ایک ایسے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہیں کہ جو ٹائٹن سے ٹیکسٹ میسیجز بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب یہ آبدوز تقریباً 3300 میٹر کی گہرائی تک پہنچتی ہے تو ایک شور سنائی دیتا ہے، ایسے شور کے جیسے کسی نے انتہائی زور سے کسی دروازے کو پٹخا ہو۔ وینڈی رش ایک لمحے کے لیے جہاں بیٹھی تھی وہیں تھم سی گئی۔ کچھ وقت کی خاموشی کے بعد انہوں نے اپنے جھکے سر کو اٹھایا اور اوپر کی جانب اپنے گرد کھڑے اوشن گیٹ کے عملے کے دیگر ارکان سے سوال کیا کہ یہ شور کیسا تھا۔ اس کے کچھ ہی لمحات کے بعد انہیں وینڈی رش آبدوز سے ایک میسج موصول ہوتا ہے کہ اس نے کچھ وزن کم کیا ہے۔ اس پیغام کو وہ غلطی سے یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ آبدوز نے جس سفر کے لیے غوطہ لگایا تھا وہ توقعات کے مطابق جاری ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ یہ شور دراصل ٹائٹن کے سمندر کی تہہ میں گرنے کی آواز تھی، تاہم ٹیکسٹ میسج جو اس آبدوز کے تباہ ہونے سے قبل بھیجا گیا تھا وہ جہاز تک اس کے تباہ ہونے کی آواز کے بعد موصول ہوا، یعنی یہ کہ آبدوز کی مدد اور معاونت کے لیے سطح سمندر پر موجود جہاز تک ٹائٹن کا تباہی سے پہلے بھیجا جانے والا پیغام تاخیر کا شکار ہوا۔ ٹائٹن پر سوار تمام 5 افراد فوری طور پر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس خطرناک سفر سے قبل گہرے سمندر سے متعلق علم اور آگہی رکھنے والے ماہرین اور اوشن گیٹ کے کچھ سابق ملازمین نے ٹائٹن نامی اس آبدوز کے ڈیزائن کے بارے میں خبردار کیا تھا۔
انہی میں سے ایک نے تو ٹائٹن کو انتہائی خطرناک قرار دیا تھا۔ ٹائٹن کا کبھی بھی کسی اور ادارے سے ایک آزادانہ حفاظتی معائنہ نہیں کروایا گیا تھا جسے سرٹیفکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک اہم تشویش یہ بھی تھی کہ اس کا وہ حصہ کہ جس میں مسافر بیٹھتے تھے وہ کاربن فائبر کی مختلف تہوں سے مل کر بنایا گیا تھا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب اس لمحے کی نشاندہی اور تعین کیا ہے کہ جب مسافروں کے بیٹھنے والے حصے میں مسائل پیدا شروع ہونا ہو گئے تھے، کاربن فائبر گہرے سمندر میں ایک انتہائی ناقابل اعتماد سمجھا جانے والا مواد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی کے اندر موجود دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی بڑا ایک اور نقص یا عیب یہ بھی ہے کہ کاربن فائبر کی پرتیں یا تہیں پانی میں اس کے دباؤ کی وجہ سے الگ ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جسے ڈیمینیشن کہا جاتا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے غوطہ لگانے والی ٹائٹن کے مسافروں والے حصے کی کاربن فائبر کی پرتیں اس سفر سے پہلے ہی کھلنا اور الگ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ واضح ہے کہ ٹائٹن کا ٹائٹینک تک مسافروں کو لے جانے کے لیے یہ 80واں غوطہ تھا۔ جہاز میں سوار مسافروں نے بتایا کہ جب یہ آبدوز واپس سطح کی طرف آ رہی تھی تو تب ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، لیکن امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ ٹائٹن میں نصب سینسر سے جمع کیے گئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دھماکہ اس کے ڈیمینیشن یعنی آبدوز پر لگے کاربن فائبر کی تہوں کے کھل جانے کی وجہ سے سمندر کی تہ میں ہوا تھا۔ امریکی کوسٹ گارڈ سے تعلق رکھنے والی لیفٹیننٹ کمانڈر کیٹی ولیمز کا کہنا ہے کہ اس آبدوز کا سمندر کی تہ میں یہ 80واں غوطہ دراصل اس کے اختتام کی جانب آخری سفر کا آغاز تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس آبدوز کے 80ویں سفر کے بعد ٹائٹن پر قدم رکھنے والا ہر شخص اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا۔ ٹائٹن نے جون 2023 میں اپنی تباہی اور آخری سفر سے قبل 2022 کے موسم گرما میں مسافروں کے ساتھ 3 غوطے لگائے تھے کہ جن میں سے 2 ٹائٹینک اور ایک قریبی ریف کی جانب تھا۔ حادثے سے قبل بزنس مین اوسن فینک ٹائٹن کے آخری 2 غوطوں کے دوران اس پر سوار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ایک سادہ سا سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اب جو اس کے بارے میں جانتا ہوں یہ سب جانتے ہوئے بھی اس پر سوار ہوں گا، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو نہ کھویا ہوتا، بہت ذہین لوگ جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی، اگر ان کے پاس اس آبدوز سے متعلق وہ تمام حقائق ہوتے کہ جن کا انہیں معلوم ہونا ضروری تھا تو وہ یہ سفر نہ کرتے۔ ڈیپ سی ایکسپلورر وکٹر ویسوکوف نے کہا کہ انہیں ٹائٹن کے بارے میں شدید شکوک و شبہات تھے، اور انہوں نے لوگوں کو اس بارے میں بتایا بھی تھا کہ آبدوز میں غوطہ لگانا ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا کھیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود لوگوں کو متنبہ کیا تھا کہ وہ اس آبدوز پر سوار نہ ہوں۔ میں نے انہیں خاص طور پر بتایا کہ یہ کسی بھی سفر کے دوران تباہ ہو سکتی ہے، بس کھیل قسمت کا ہے کہ اس کا کون سا سفر آخری ہوگا۔ میں نے خود اسٹاکٹن رش کو بتایا کہ مجھے اس سب پر یقین ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ سمندر کی تہ میں تباہ ہو جانے کے بعد اس کا ملبہ بحر اوقیانوس کی تہ میں بکھرا پڑا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے ملبے کی چھان بین کے عمل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسٹاکٹن رش کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ بزنس کارڈز اور ٹائٹینک کے کچھ سٹکرز بھی ملے ہیں۔ رواں سال کے آخر میں امریکی کوسٹ گارڈ اپنی تحقیقات کے نتائج کی حتمی رپورٹ شائع کریں گے، جس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا غلط ہوا اور اس طرح کی آفت یا حادثے کو دوبارہ رونما ہونے سے کیسے روکا یا اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کرسٹن داؤد، جنہوں نے اس سانحے میں اپنے شوہر شہزادہ داؤد اور بیٹے سلمان کو کھو دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس حادثے نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص جو اتنے بڑے نقصان اور اس طرح کے صدمے سے گزرتا ہے وہ کبھی بھی پہلے جیسا رہ سکتا ہے۔ اوشن گیٹ حادثے کی گونج برسوں تک سنائی دیتی رہے گی، اور امکان یہ ہے کہ نئے مقدمات پہلے سے چلنے والے مقدمات کے ساتھ سامنے آئیں۔ اوشن گیٹ نے بتایا کہ ہم ایک بار پھر 18 جون 2023 کو ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ اور اس المناک حادثے سے متاثر ہونے والے تمام افراد کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سانحہ پیش آیا ہے، اوشن گیٹ نے اپنی کارروائیوں کو مستقل طور پر بند کر دیا اور اپنے وسائل کو تحقیقات کے ساتھ مکمل تعاون پر مرکوز کیا۔ تاہم ایسے میں کہ جب ہم ایجنسیوں کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو مزید سوالوں کا جواب دینا مناسب نہیں ہوگا۔ شروع میں ہم نے
ذکر کیا تھا ایڈمرل لنڈا ایل فیگن کا۔ اگر وہ اپنے عہدے پر برقرار ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اب تک تحقیقات مکمل ہو چکی ہوتی۔ بہرحال جیسا کہ کہا گیا کہ اس سال کے آخر میں تحقیقات مکمل ہو سکتی ہیں۔ ایڈمرل کیون ای لنڈے کو ان کی جگہ قائم مقام کمانڈنٹ مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے مستقل ہونے میں ابھی تھوڑا سا ہی عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ جیسے ہی ان کی مستقل تعیناتی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تحقیقات ایک مرتبہ پھر اپنے رخ پر جاری ہو جائیں اور اس سال کے آخر تک تحقیقات سامنے آ جائیں۔ میرین بورڈ آف انویسٹیگیشن MBI کی تحقیقات یہاں پہ تھیں، وہیں پہ لنڈا ایل فیگن کے برطرف ہونے کے بعد رکی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔